پورا پڑھ لیا اور 11ویں پارے کو آدھا تک پڑھ لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہی پڑھنا ذریعہ نجات بنا دے۔ عزیزان گرامی، آج جو سورت پڑھی گئی وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے، اور پھر آگے چل کے سورہ یونس کی تلاوت کی گئی، اور سورہ یونس ابھی چل ہی رہی ہے۔ انشاءاللہ کل سورہ یونس بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کے درس میں بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن سورہ توبہ بسم اللہ نہیں لکھا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سورت میں ایک بار بسم اللہ آیا ہے، لیکن ایک سورت ایسی ہے کہ جس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے کافی ہوشیار ہو گئے۔ آئی ڈونٹ نو کہ پہلے سے یہ ان کو یاد ہے یا لاسٹ ایئر جب ہم لوگوں نے سیشن کیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ برکتیں ہیں، الحمدللہ بچوں کو یاد ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو اسی طرح سے دین کی تعلیم سے وابستہ رکھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے نا، کہ جو باتیں ہم پڑھتے سیکھتے ہیں ہمارے بچے اس کو یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تم لوگوں کو انعام بھی ملے گا بیٹا، باذن اللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے۔ تو آخر سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، اور سورہ نمل کے اندر بسم اللہ شریف 2 بار کیوں آئی، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ان شارٹ یہ جان لیں کہ ہر سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے از خود سورہ کے ساتھ ہی بسم اللہ بھی نازل ہوئی، سورہ کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوئی۔ اس وجہ سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن سورہ توبہ کے نزول کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں بسم اللہ نازل ہی نہیں فرمایا، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب وجہ کیا ہے نہ نازل کرنے کی؟ تو علماء نے اس کی مختلف وجہ بتائی ہے۔ ایک جو مجھے پسند ہے وہ وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ یا سورہ براءت کا ابتدائی حصہ دراصل غضب کی آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے غضب کا اظہار فرمایا ہے، اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو اللہ کے وعدوں کو توڑ دے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں سے جو لوگ وعدہ کریں اور وعدہ خلافی کر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے۔ غضب کا مظاہرہ فرمایا اللہ نے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ شریف رحمت والی آیت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آپ کو رحمت حاصل کرنا ہو تو آپ بسم اللہ شریف کا ورد کرتے ہیں، اور رحمت کو غضب والی آیت سے ملانا نہیں چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی رحمت والی آیت یعنی بسم اللہ شریف کو غضب والی آیت یعنی سورہ توبہ کی ابتدا سے ملایا نہیں، تاکہ یہ ہم کو اور آپ کو بھی ذہن مل جائے کہ غضب ایک الگ چیز ہے، رحمت ایک الگ چیز ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جہاں رحمت کی آیت ہو وہاں بسم اللہ پڑھی جائے، اور جہاں رحمت کی آیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کر رہا ہو، وہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے گی۔ دوسری چیز، سورہ نمل کے اندر 2 مرتبہ کیوں بسم اللہ آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نمل کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے، یعنی اس کے ابتدا سے پہلے ہی بسم اللہ آ گئی ہے، جیسے اور دوسری صورتوں میں آتی ہے، اور بیچ میں 1 مرتبہ بسم اللہ آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پاس
ایک خط روانہ کیا تھا۔ بلقیس کا واقعہ انشاءاللہ آئے گا تو ہم پڑھیں گے، ابھی مختصراً یوں جان لیں کہ بلقیس کے پاس اپنا خط روانہ کیا تھا، لیٹر لکھا تھا، تو سب سے پہلے لیٹر کے شروع میں ہی انہوں نے اللہ کا نام آیت رحمت کے طور پر بسم اللہ شریف لکھا تھا، اور اس پورے لیٹر کے مضمون کو، پورے خط کے مضمون کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو جو لیٹر لکھا تھا اس لیٹر کا بھی ذکر قرآن مقدس میں کیا گیا ہے، اور اس لیٹر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ بھی لکھا تھا۔ اس وجہ سے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بسم اللہ شریف سورت کے درمیان میں بھی آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب ایک اور چیز جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گئے تو کافروں کو، ظالموں کو یہ بات نہ بھائی کہ وہ مسلمان جو تڑپ تڑپ کے زندگی گزارتے تھے آج وہ سکون کی زندگی گزارے۔ کافروں کو اچھا نہ لگا، اور کافروں نے پوری تیاری کی کہ ہم خود جائیں گے مدینہ چڑھائی کرنے، حملہ کرنے، اور مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے کہ آپ دیکھیں، کہنے والے دنیا کے لوگ، تاریخ داں یا تاریخ لکھنے والے جو منصف نہیں ہیں، جو ظلمن لکھتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا ہے، جبکہ عالم یہ ہے کہ مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے مکے سے مدینہ چلے گئے، لیکن کافروں کا عالم یہ ہے کہ وہ مکے سے مدینے آ گئے تاکہ مسلمانوں کو مارا جا سکے، کاٹا جا سکے۔ تو اب بتائیں کہ تلوار کس نے اٹھایا؟ مسلمانوں نے اٹھایا یا کافروں نے اٹھایا؟ ظاہر ہے کافروں نے اٹھایا۔ اور جوابی کارروائی کے لیے جب ادھر سے تلواریں سج گئی اور مسلمانوں کو تہو بالا کرنے کی کوششیں کی جانے لگی، تو مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مسلمانوں اب تم بھی تلواریں اٹھانا۔ ٹھیک ہے، مسلمان تلواریں لے کر جمع ہو گئے، حالانکہ زیادہ نہ تو تلواریں تھیں، نہ تو ان کے پاس سواریاں تھیں، نہ تو زیادہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، لیکن اللہ پر اتنا محکم عقیدہ تھا، اتنا محکم مضبوط اعتماد اور بھروسہ تھا کہ کسی کے پاس لاٹھی بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں لاٹھیوں کے یا لکڑیوں کو، تو وہ لکڑیوں کو بھی لے کر میدان جنگ میں آ گیا۔ اور ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں کوئی صحابی آ کر کہتا ہے، حضور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے جنگ میں لڑوں گا؟ حضور نے فرمایا، تمہارے ہاتھ میں آخر لکڑی تو ہے؟ بولو۔ میرے آقا نے فرمایا، لاؤ لکڑی مجھے دو۔ میرے آقا نے لکڑی ہاتھ میں لی، اور آقا کا لکڑی ہاتھ میں لینا تھا کہ وہ لکڑی تلوار میں بدل جاتی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ حدیث پاک میں مذکور روایتیں بیان کرتی ہیں۔ جنگ کے لیے کافر آئے اور تقریباً کئی دنوں کا سفر کیے ہوئے آئے، اور ان جنگ میں آنے والوں میں سے ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی اسلام نہیں لے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کافروں کی طرف سے وہ بھی جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جنگ کرنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو بلایا اور کہا، دیکھو میری محترمہ، میری شریک حیات، میرے پاس یہ کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ زیورات ہیں، میں تو جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے پتہ نہیں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہ زیورات، یہ سونے چاندی تم اپنے پاس رکھو، اگر میں آ گیا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں آیا تو انہی سونے چاندی زیورات کو فروخت کر کے تم میرے بچوں کی کفالت کر لینا۔ ٹھیک ہے، یہ آ گئے، اور
ایسا وقت آیا کہ جنگ لڑی گئی، اور تفصیل میں نہ جا کے بس یوں عرض کر دوں کہ جنگ لڑی گئی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمایا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی وقت میں بتائیں گے۔ ایسی فتح عطا فرمائی کہ اس کے بعد کافروں کی کہہ لیجئے کمر ٹوٹ گئی۔ جب بھی وہ سوچتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ کہاں 313 تھے یہ مسلمان اور ہم ہزاروں میں تھے، اور 313 کئی ہزار پر بھاری ہو گئے۔ بہرحال بہت سارے لوگ گرفتار کیے گئے، توجہ دیں، گرفتار کیے گئے، اور گرفتار ہونے والے لوگوں میں حضرت عباس بھی موجود تھے۔ اور یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ان گرفتار شدگان کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جائے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا کیا جائے، تو کسی صحابی نے کہا کہ چونکہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے اس وجہ سے ان کو تلوار سے ختم ہی کر دیا جائے۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ حضور ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اسی پر متوجہ ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا جائے۔ فدیہ ایک متعینہ رقم کہ ہر جو پکڑا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، اس کو فار ایگزامپل 100 اشرفی دینا ہے یا 200 اشرفی دینا ہے، اور سب جتنے بھی گرفتار ہونے والے لوگ تھے وہ فدیہ آتے تھے، دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب باری آئی حضرت عباس کی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا میرے بھتیجے محمد، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں فدیے کے طور پر کیا دے سکتا ہوں۔ توجہ دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا صحیح بات ہے کہ یہاں آپ کے پاس اشرفی یا جو پیسہ ہونا چاہیے نہیں ہے، لیکن ان جواہرات کا کیا ہوگا، ان مال اور جواہرات کا، سونے اور چاندیوں کا کیا ہوگا کہ جب آپ مکے سے آنے لگے تھے تو میری چچی کو دے کر یہ کہا تھا کہ اس کو سنبھال کر رکھو، اگر میں بچ کر آ گیا تو سبحان اللہ، نہیں بچ کے آیا تو اسی سے بچوں کی کفالت اور پرورش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا، حضور کی نگاہ رحمت کی طرف ان کی نگاہ اٹھی تو یہ کہا حضور فدیے کی بات میں کی جائے گی، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے رسول پاک کے غیب دانی کے صدقے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ میرے امام نے کتنی پیاری بات کہی، اور کوئی غیب کیا جب نہ خدا ہی چھپا۔ ایک اور بات، ابھی ٹائم ہے نا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 11 تک ختم کریں گے، 3 منٹ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جیسے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول پاک کو غیب کا علم ہے، ویسے ہی صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور پاک غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کے عقیدے سے بالکل میل کھاتا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسا ہے ایسا اور ویسا کہہ کر نبی پاک کے علم کے تعلق سے بکواس اور بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے سے واپس ہو رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، صحابہ کرام نے بھی پڑاؤ ڈالا، اور اسی اثنا میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا، کہیں باندھا ہوگا، اور اس نے اپنی نکیل چھڑا لی، رسی چھڑا لی، اور جنگل کا علاقہ ہے بھاگ گیا۔ جب بھاگ گیا تو وہ صحابی پہلے ادھر ادھر ڈھونڈے، جب نہیں ملا تو چند لوگ جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے ان ساتھیوں سے صحابی نے کہا
کہ ایسے تو نہیں مل رہا ہے، جا کے حضور ہی سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہمارا اونٹ کہاں ہے، حضور بتائیں گے۔ بولو ذرا اونچی بولو۔ گویا صحابی کو یہ عقیدہ تھا، صحابی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول پاک کو غیب کا علم ہے۔ یہ بات ہوئی، انہی کے درمیان میں کچھ منافق بھی تھے، کچھ منافق تھے جو اوپر سے تو ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن اندر سے بغض بھرا ہوا تھا۔ ہنس کے استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے صحابی سے منافق نے کہا ہاں ارے اونٹ تمہارا گم ہوا ہے، جا کے ڈھونڈ لو، رسول کو کیا علم کہ اونٹ تمہارا کہاں ہے، رسول کو کیا علم کہ اونٹ تمہارا کہاں گم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ منافق نے کہا۔ صحابی کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں حضور سے پوچھوں گا بھی اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تم ایسا بول رہے تھے۔ اور صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بتایا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہمارا اونٹ کہاں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تمہارا اونٹ ایک درخت کے جڑ سے اس کی رسی پھنس گئی ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں بڑھ پا رہا ہے، جاؤ اس علاقے میں چلے جاؤ، اپنے اونٹ کی رسی جڑ سے چھڑا کر اپنے پاس لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری بات صحابی نے کہا حضور یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے محبوب جب آپ ان منافقوں سے پوچھیں گے نا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ مجھے علم نہیں ہے غیب کا، تو یہ کہیں گے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، نخوض ونلعب، ہم مذاق کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے۔ گویا رسول پاک کے علم کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو منافق نے رکھا ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ منافقت کے طریقے پر جا رہا ہے، اور اگر کوئی رسول پاک کے غیب کا علم جان کر اور اس کو مانتا ہے تو وہ صحابی کا طریقہ رکھتا ہے۔ اور قرآن نے دو ٹوک فرما دیا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ فرمایا گیا اب کوئی عذر نہ پیش کرو، تم ظاہری طور پر ایمان لانے کے بعد بھی یہ کہنے کی بنیاد پر کہ رسول کو کہاں غیب کا علم ہے، فرمایا گیا اب تمہارا ایمان بھی تم سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی رسول پاک کو غیب کا علم مانتا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور اللہ رب العزت نے حضور کو غیب کا علم دیا ہے اور ہم صحابی کے طریقے پر ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ منافق کے طریقے پر ہے۔ اور ظاہر ہے ایک مسلمان کو منافق نہیں ہونا چاہیے بلکہ صحابی کے طریقے پر چلنے والا اور انہی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والا ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک پڑھنے سننے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم تیرے بندوں نے قرآن پاک کی تفسیر سننے کے لیے وقت دیا، مولا ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ اے کریم اپنے فضل و کرم سے جتنے مریض ہیں سب کو شفا یاب فرماتے، مولا جتنے مرحوم ہمارے مسلمان ہو چکے سب کی بخشش فرما دے، مولا ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ہم سب کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما دے۔ مولا جو دولت چاہے جائز طریقے پر حلال طریقے پر دولت نصیب فرما دے، مولا جو لا ولد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے سرفراز فرما دے، جن کے اولاد ہیں مولا ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے اور ہر ایک کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
مصطفیٰ جان رحمت